اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست احباب اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں خیریت و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے، عزتوں سے، شان و شوکت سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر حاضر ہیں، اس ویڈیو کے اندر منگل کے دن کا ایک پاورفل وظیفہ، بہت ہی مجرب اور بہت ہی جلد جو ہے اپنی تاثیر دکھانے والا یہ وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب ملتا ہے۔ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم انسان کے دینی دنیاوی تمام جو مسائل ہیں، جو حاجات ہیں، اللہ کریم ان سے انسان کو نجات نصیب فرماتے ہیں۔ سخت مصیبت ہو، سخت پریشانی ہو تو یہ اللہ کریم کے جو اسماء مبارکہ میں سے یا حیو یا قیوم کا جو وظیفہ ہے، پڑھنے سے اللہ کریم کرم فرماتے ہیں، مشکلات مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث کا ورد کیا کرو، پڑھا کرو۔ اللہ کریم مصیبتوں سے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ دوستو، یا حیو یا قیوم کا جو مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اللہ کریم کے ان دو صفاتی نام جو ہیں، جب انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں تو کوئی چیز اس پر حملہ بھی نہیں کر سکتی، کوئی اس پر اثرات برے جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتے۔ کوئی بھی سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر اس وظیفے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد کرایا جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا مفہوم ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو وسائل کے ساتھ انسان کو زندہ رکھتی ہے تاکہ پڑھنے والے کا ذہن جو ہے وہ ارادی اور غیر ارادی طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس مخصوص ورد کا تعلق زمانہ اور حالات سے ہے، جیسا کہ آج کے اس دور میں انسان اس حد تک گھر چکا ہے، یقین سے دور ہو گیا ہے، مصائب اور انتشار سے محفوظ رہنے کے لیے یہ جو وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا، بروز منگل کے دن جو ہے اسے کرنے کا بہت ہی فائدہ ہے اور اللہ کریم کا قرب ملتا ہے۔ انسان کا ذہن جو ہے اللہ کی طرف رہتا ہے اور اپنے وسائل کے لیے غیر اللہ سے انسان توقعات نہیں رکھتا۔ تو یہ وظیفہ انتہائی اہمیت پر مبنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کا ورد اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام کو ظاہر کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق میں زندگی منتقل کرتا ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے، اور جب ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں تو یہ کہہ کر ان دونوں صفات کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس ندا کے جواب میں یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت حیات اور صفت قیام کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں کہ قیام کی لہریں، حیات و قیام کی جو لہریں بھی ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ تو دوستو، بروز منگل کے دن اس وظیفے کو کرنے سے رزق جو ہے وہ دروازے توڑ کر آتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق حلال ملتا ہے، اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اگر یہ یا حیو یا قیوم والا جو وظیفہ ہے اسے 40 دن تک لگاتار کیا جائے اور 1.25 لاکھ مرتبہ اسے اپنی زندگی میں پڑھ لیا جائے تو اللہ کریم اس انسان کی زبان کے اندر برکت رکھ دیتے ہیں۔ اس انسان کے اللہ کریم زبان میں بولنے میں اللہ کریم قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قہم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں۔ تو دوستو، یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج منگل کا دن ہے، منگل کے علاوہ بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، پورا سال آپ اسے کر سکتے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی خصوصی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں
کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یا حیو یا قیوم کو 1.25 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی زبان میں ایسی وہ تاثیر اور قوت رکھ دیتے ہیں کہ اس انسان کی بات کو ہی اٹل بات مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ چلتے پھرتے 1.25 پورا کرنے میں زیادہ ہوا تو 1 ماہ لگ جائے گا، 10 دن لگ جائیں گے۔ اگر آدمی پڑھنے پہ آ جائے تو دیر نہیں لگتی، بہت جلد جو ہے وہ اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر اگر آدمی کوشش کرے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ منگل کا دن ہو، بدھ کا دن ہو، لیکن بالخصوص اگر آپ اسے منگل کے دن کریں گے تو اور زیادہ اس کی تاثیر بھی ہوگی، کیونکہ ان دنوں کے ساتھ، مخصوص ایام کے ساتھ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو اللہ کے ولی نیک بندے جو ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، باوضو حالت میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ مالک کا نام لینا ہے تو ادب کے ساتھ اپنی زبان کو، اپنے جسم کو پاک کر کے جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو مالک ارض و سما ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ تو باوضو حالت میں جہاں آپ کو جگہ ملے، مسجد میں، گھر میں، سفر میں، پردیس میں، تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر یا حیو یا قیوم یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے وہ تمام مسائل، وہ تمام مصیبتیں، وہ تمام تکلیفیں، پریشانیاں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔